رہی ہوتی لیکن پانی رک گیا. پانی آپ کو معلوم ہے کہ ایک دن میں کروڑوں لیٹر ادھر سے نکلتا ہے لیکن خشک نہیں ہوتا. کروڑوں لیٹر سے تو نہر بھی خشک ہو جاتی ہے لیکن وہ زمزم کا کنواں آج تک جب سے ہے تب تک، اور میرے رسول نے فرمایا یہ قیامت تک خشک نہیں ہو سکتا. تو صاحب یہ زمزم کنواں چلا. سرکار فرماتے ہیں اگر اسماعیل کی امی اس کو کہ یہ روکتی نا کہ رک رک تو یہ چلتا ہی رہتا. کتنا چلتا؟ البتہ اے میرے صحابہ تمہارے کھیتوں کو یہ سیراب کر رہا ہوتا لیکن رکا کیوں؟ آئے ہائے 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 ہائے. رکا کیوں؟ اس لیے کہ اسماعیل کی ماں نے روکا. پتا چلا یار ولی کی زبان میں اتنی پاور ہے، وہ چاہے تو چلتے ہوئے کو روک دے اور رکے ہوئے کو چلا دے. زبان اللہ کے ولی کی یعنی اسماعیل کی امی کی استعمال ہوئی. روک. ہاتھ جوڑ کے عرض کرنا چاہتا ہوں اتنا بتائیے کہ اس چشمے کو چلایا کس نے؟ اس کنویں کو بولیے چلایا کس نے تھا؟ تو آپ بڑے آرام سے کہہ سکتے ہیں اللہ نے. اب بتائیے روکا کس نے؟ میں پوچھتا ہوں چلایا رب نے، روکا ولی نے. تو جو تمہارا دستور ہے، تمہارا جو قانون ہے کہ نبی اللہ کے ٹکر میں لے آتے ہیں تو لے کے آنا ٹکر، اس کا مطلب ہے ولی اللہ سے جیت گیا. ابے پگلے یہ تیری گندی سوچ ہے. اللہ اور اس کے ولی ٹکراتے نہیں. یہ مزاج محبت ہے، یہ مزاج محبت ہے، یہ ادائے بے نیازگی ہے. جب پیار ہو جائے تو وہاں پر ناز برداریاں ہوتی ہے. کیا مطلب؟ چلایا رب نے، ولی کے مزاج میں آیا ضرورت کے لیے، کہا رک جا تو پانی رک گیا. اے اللہ تو نے چلایا، ولی نے روک دیا. اس میں کہیں تیری رٹ کو چیلنج تو نہیں کر دیا گیا؟ ہائے ہائے ہائے، کہیں تیری رٹ چیلنج تو نہیں ہو گئی؟ کہا نا 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 نا، جو میرا ہو نا میں اس کی رٹ، میں اس کی ادا کو اتنا برداشت کرتا ہوں کہ میں اپنی رٹ اور قانون کو چیلنج کرنا نہیں سمجھتا، بلکہ زبان اس کی ہوتی ہے، اختیار قوت میری ہوتی ہے. روکا اس نے، میں نے کہا چل پانی رک جا، کیونکہ بولی وہ ہے، زبان اس کی ہے، مرضی تو مجھے خدا کی ہے. بہرحال اسی پہ اگر میں رک گیا تو کہیں گھنٹہ یہیں پر میرا صرف ہو جائے گا. مختصر عرض کرتا ہوں اسماعیل کی امی دوڑی تو میرا رب اعلان کر دیا میرے پروردگار نے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. یہ صفا اور مروہ یہ پہاڑیاں ہیں کالے پتھروں والی، لیکن نا ان پر میری ولیہ کے قدم لگے گئے تو یہ عام پہاڑیاں نہیں، یہ اللہ کی نشانیاں بن گئی ہیں. یہ اللہ کی کیا چیز؟ صفا اور مروہ پہاڑیاں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، اللہ کی نشانیاں. یا اللہ ان کا کریں کیا؟ ان کو کریں کیا؟ فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. اور کچھ نہیں کرواتا، لیکن جب ان پہاڑیوں کے پاس جاؤ نا تو ادب. ادھر جوتے مت پہن، ادھر تو قضائے حاجت کے لیے مت جا، وہاں گندی حرکت مت کر، بلکہ جب وہاں جائے تو 7 چکر گن کے لگا. جہاں سے میری ولیہ دوڑی وہاں تیز دوڑ، جہاں رکی وہاں رک، جہاں دعا کی دعا کر، کیونکہ تیرا ہاتھ اٹھے گا میں کہہ دوں گا کہ ہاتھ تیرا اٹھ گیا، قبولیت کا پیغام میری طرف سے آ گیا ہے. اے اللہ عزت کروا رہے پتھروں کی. کہا میں پتھروں کو نہیں دیکھتا، میں تو اپنے ولی کے لگنے والے قدموں کو دیکھتا ہوں.
تو صاحب جہاں ولی کے قدم لگے وہ جگہ اتنی عزت والی ہے، تو جہاں رب کا ولی خود مزار میں لیٹا ہوا ہے وہ مزار کتنی عزت اور شان والا ہوگا۔ یہی عنوان دیا تھا نا مجھے صاحب، الحمدللہ میں عنوان کے ساتھ بڑا انصاف کیا کرتا ہوں۔ ابھی آگے آئیے، مزار بنایا کس نے؟ کچھ لوگوں کے ذہن میں کچھ عجیب سے سوچ ہوتی ہے، ارے قبر ہے نا، قبر یہ لفظ عام ہے، تیری بھی قبر میری بھی، بولو نا یار، تیری بھی قبر میری بھی قبر، قبر قبر تو مزار کہتے ہیں زارا یزوروں سے مزار، زیارت گاہ، زیارت کی جگہ، جہاں جا کر کوئی زیارت کرے۔ تو کیا تیری میری قبر اور وہ بھی مزار؟ بولا نہیں، مزار کس کی قبر بنتی ہے؟ میرے رسول نے فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ۔ آگاہ رہو، جو میری آل کی محبت میں مرے گا میں اس کی قبر کو مزار بنا ڈالوں گا، مزار بنا ڈالوں گا۔ پتا چلا ہر ایک کی قبر مزار نہیں ہوتی، ادب والوں کی قبریں مزار بن جاتی ہیں۔ بے ادباں دیاں قبراں تے کتے جا کے موتر دینے۔ میں تے سدھی جی گل کیتی ہے، ناراض ہوئے تے 11 دفعہ ہو جاوے تے نام ہی کوئی نہیں لیا۔ ادب والوں کی قبریں مزار، اونچا بول، ادب والوں کی قبریں مزار، بے ادبوں کی قبریں۔ یزید کی قبر کہاں ہے؟ پتہ ہی نہیں ہے کائنات کی تاریخ میں۔ ایک جگہ میں نے تاریخ میں پڑھا کہ جس جگہ اس کی قبر تھی وہاں پر شیشے کا کارخانہ لگایا گیا، روز بھٹی جلتی ہے وہاں۔ میرے مولا حسین کا مزار کدھر ہے؟ کربلا میں۔ میرے علی اسی دور میں ایک یہودی مرزائیوں کا مولوی تو تھا، بہرے والا، اس کی خبر کوئی مجھے بتا سکتا ہے وہ کدھر ہے؟ اس کی جو کوٹھی تھی نا، کوٹھی جو اس وقت مرکز تھا ان کا، جاؤ بہرا میں نے خود جا کر اس کو تھوکا ہے 2 دفعہ، یقین کرو اس گلی میں گزرو تو بندے کو جناب طبیعت کو کچھ ہو جاتا ہے، لعنت برس رہی ہے اس جگہ پر ہیں۔ 100 سال ہونے کو ہے یار، گولڑے کے سلطان کو ذرا دیکھو جا کر۔ ہاں پتا چلا مزار گستاخوں کے نہیں بنتے، مزار عاشقوں کے بنتے ہیں، مزار بے ادبوں کے نہیں بنتے، مزار ادب والوں کے بنتے ہیں۔ اور سب سے پہلے مزار بنایا کس نے؟ یہی سمجھانا چاہتا ہوں، کچھ لوگوں کو مزاروں سے چڑے، دیکھیں جی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اوپر چھت ڈال دینا، یہ کر دینا، وہ کر دینا۔ اچھا یار صحابہ سے پوچھتے، صحابہ کرام کیا مزار بنائیں گے کہ نہیں بنائیں گے؟ بخاری شریف، کیا بولا میں نے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ اللہ سرکار کے وصال کے بعد ولید کے دور میں میرے رسول محمد عربی کے غلاموں کی سنت ہے۔ لیکن مزار بنتا سب کا نہیں، کسی کسی کا ہے۔ بس گفتگو کو ان کی طرف لے کے یار، مزار ہر کسی کا نہیں بنتا، ادب والوں کا بنتا ہے، محبت والوں کا بنتا ہے۔ اچھا میں آگے بڑھتا ہوں، یعنی سادہ لفظ اگر بولوں نا تو مزار بے ایمانوں کا نہیں بنتا، اللہ کے ولیوں کا بنتا ہے۔ مزار اللہ کے ولیوں کا بنتا ہے۔ تو یہ پہلی صدی میں مزار شروع ہوئے صاحب۔ اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ان پر چادریں بھی تھیں؟ ہائے ہائے، اب آؤ نظر آ